بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے باب دوم، تفعیل، تصریف، پیرنا اور پیرانا۔ صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فذاك مصرف۔ الامر منه صرف والنهي عنه لا تصرف، والنهي عنه لا تصرف۔ ابھی یہاں پر یہ صرف اور یہ صرف، تو یہ ماضی معروف ہے اور یہ ماضی مجہول ہے، یعنی پھیرنا، پھیرا، اور اس کا معنی ہے پھیرایا گیا۔ یصرف سیر کے ساتھ، مضارع معروف ہے، اور یہاں یصرف فتح کے ساتھ، یہ مضارع مجہول ہے، اور تصریفاً مصدر معلوم ہے، اور تصریفاً مصدر مجہول ہے۔ ابھی یہاں پر یہ اسم فاعل ہے اور یہ اسم مفعول ہے، دونوں میں سے فرق ایک زیر اور ایک زبر کا ہے۔ یہاں پر زیر ہے مصرفن، یہ اسم فاعل ہے، اور یہاں پر مصرف زبر ہے تو یہ اسم مفعول ہے۔ امر کا صیغہ ہم بناتے کس طرح ہے؟ مثلا تصرف سے، قاعدہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ علامت مضارع کو گرا دو اور آخر میں سکون دے دو، آخر میں ساکن کر دو، تو کیا بنے گا؟ صرف، امر کا صیغہ۔ جہاں پر بھی ہم نے بنانا ہے تو اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ اگر واحد کا صیغہ اس طرح بنتا ہے، پھر تثنیہ اور جمع کا اس سے بنتے ہیں۔ تو صرف لکھنے میں بالکل اسی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن زبر زیر کا فرق ہے۔ صرف امر کا صیغہ ہے، صرف ماضی معروف کا صیغہ ہے، صرف ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لا تصرف نہیں کا صیغہ ہے۔ تو ابھی تقدیم سے صیغے بناتے ہیں۔ تقدیم سے صیغے بناتے ہیں قدمہ، یا ہم نے دو صیغے بنائے، تین صیغے بنائے اس وزن پہ، تین صیغے بنائے ہم نے اس وزن پر، دو صیغے ہم نے بنائے اس وزن پر، اور دو مصدر ہم نے ذکر کی تقدیما، اور ایک یعنی دو ہم نے اس وزن پر بنا دی، اس وزن پر، اور ایک ہم نے یہ لگا دی۔ ابھی یہاں پر یہ تین صیغے بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے کہ اس کو، یہ ہے قدمہ تو ماضی معروف کا صیغہ ہے، اگر ہم اس پر پیش لگا دیں اور اس پر زیر لگا دیں قدمہ تو ماضی مجہول کا صیغہ بن گیا، اور قدم امر کا صیغہ بن گیا۔ یقدم، یقد دے، دال پر زیر ہے تو ماضی معروف ہے۔ یقدم، دال پر زبر ہے تو مجہول کا صیغہ ہے، تقدیما مصدر ہے۔ ابھی یہ مقدم اور مقدم دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن یہاں پر مقدم دال کے زیر ہے تو اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل، اور یہاں پر مقدم، مقدم تو یہ اسم مفعول ہے۔ ابھی تعجیل بھی اسی طرح ہے، عجل، عجل، اور یہ بھی دو صیغے، تعجل، یعجل، اور
تعجیلا اور معجل. اب یہاں پر یہ تین صیغے بالکل ایک جیسے. عجل ماضی معروف، عجل عجل مضارع مجهول ماضی مجهول، اور عجل جیم پر زیر اور اس پر زبر اور آخر میں ساکن. تو یہ ہے امر کا صیغہ. عجل عجل، اور یہاں پر ہے یعجل مضارع معروف، یعجل. اگر جیم پر ہم نے زبر لگا دیا تو مضارع مجهول کا صیغہ بن گیا. تعجیلا مصدر ہے، اور یہ معا اور آخر میں پیش تنوین، آخر میں تنوین، یہاں پر شد، یہاں پر بھی شد. لیکن یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ اس میں مفعول میں زیر ہے اور اس میں زبر ہے، معجل. اب یہاں پر تمکین ہے. مکن مکن اور مکن، تین صیغے ہم نے یہ بنا دی. یمکن یمکن اور لا تمکن اور تمکین. اور بالکل ممکن کی طرح لکھا گیا ہے لیکن ممکن نہیں ہے. مکن ماضی معروف، مکن ماضی مجهول، مکن امر، لا تمکن نہیں، یمکن یمکن مضارع معروف، یمکن مضارع مجهول، تمکینا مصدر، ممکن. ابھی اگر ہم زیر لگائیں گے تو اس میں فاعل، زبر لگائیں گے اس پر ممکن، زبر لگائیں گے تو اس میں مفعول. اسی طرح تعظیم ہے. عظم عظم اور عظم، تینوں صیغے ایک جیسی شکل میں. یعظم، یہ دونوں صیغے ایک جیسے. اور تعظیما، معظم. ابھی یہاں پر عین پر زبر، زوا پر ایزن زبر اور میم پر بھی زبر، تو ماضی معروف. عین پر پیش، زا پر زیر اور میم پر زبر، ماضی مجهول. عین پر زبر، زوا پر زیر اور آخر میں ساکن، امر. یعز اور یعز نمو. ابھی زیر تو مضارع معروف، زبر یعظم یعظم مضارع معروف، مضارع مجهول. تعظیما مصدر، معظم معظم. ابھی اگر ہم اس پر زیر لگائیں گے تو اس میں فاعل، اگر اس پر زبر لگائیں گے تو اس میں مفعول. اور یہ امر اور نہیں ہے لا تعظم. تو یہ ہے آج کا ہمارا المصرف اولین کا
رباعی ثلاثی مجرد کے ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جس میں حمزہ وصل نہ ہو اس کا دوسرا باب ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.